السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ 23 سے 25% اپنی کسٹمر ایکوزیشن کے ریٹ کو بہتر کر سکتے ہیں اور 15 سے 20% اپنے پروفٹ کو انکریز کر سکتے ہیں؟ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد علی خان، جہاں ہم ٹیکنالوجی اور کاروباری حکمت عملیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج ہم ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے۔ جو کاروبار اس کو اپناتے ہیں وہ اپنے کسٹمر ایکوزیشن یا کسٹمر ریٹینشن یا ROI کی بہترین مثالی ترقی کو چھو رہے ہیں۔ ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ کا مطلب ایسا فیصلہ کرنا ہے جو کہ اندازوں پر نہیں بلکہ ایک سالڈ قابل تصدیق ڈیٹا پر مبنی ہو، جو کہ پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے آتا ہو یا جو کہ جس سے ہم ٹرینڈز کو پریڈکٹ کر سکیں اور انفارم چوائس کر سکیں۔ مطلب ہم وہ ڈیسیجن چوائسیز جو بھی ہم لیں، جو بھی ہم ڈیسیجن لیں وہ ویل انفارمڈ ہو، اس کا ہمارے پاس پچھلا ٹرینڈ ہو، ہم اس کا فیوچر پریڈکٹ کر سکیں۔ یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے لارج والیوم آف ڈیٹا کو انالائز کر کے اور اس کے اوپر تجزیہ کرنے سے یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی کی اہمیت کیا ہے؟ یہ طریقہ کار اتنا اہم کیوں ہے؟ ڈیٹا پر مبنی تجزیہ یعنی انالیسس کو لاگو کرنے کے بعد، امپلیمنٹ کرنے کے بعد کمپنیز جو ویسے تو کافی فائدے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹاپ کے 3 فائدے ان کو فوراً ملتے ہیں وہ نمبر 1 یہ کہ وہ اپنی کاسٹ آپٹومائز کر سکتی ہیں، وہ اپنے اخراجات میں کمی کر سکتی ہیں۔ نمبر 2 اپنے آپریشنل کارکردگی کو بہتر کر سکتی ہیں، اور نمبر 3 اپنے بہتر کاروباری فیصلے کر سکتی ہیں، یعنی آئندہ آنے والے اس کے اوپر پلاننگ بہتر کر سکتی ہیں۔ یہ تو ٹاپ کے 3 فائدے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن ہر سیگمنٹ میں کریں گے تو یہ اور ڈیپر ڈاؤن جاتی رہے گی اور ہر ایریا میں ڈیٹا پر مبنی ایک سالڈ ایک فیصلہ کرنے میں مدد کرے گی۔ ڈیٹا پر مبنی مارکیٹنگ کے فائدے، کیونکہ ہمارا لیکچر مارکیٹنگ کمپین پہ ہے، یہ والا ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ اور مارکیٹنگ، تو مارکیٹنگ کمپین میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے لیے جانے والے ڈیسیجن کے اوپر اعتماد بحال ہوتا ہے۔ کسی قیاس کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتا بلکہ حقائق کے اوپر ڈیسیجن بنتا ہے، اور تعصبات اور خطرات کو ختم کرتا ہے۔ تعصبات یعنی کہ بائسنس اور جو رسک ہوتے ہیں ان کو کم کرتا ہے۔ یہ طریقہ کسی بھی آرگنائزیشن میں اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اور کنٹینیوٹی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہے کیونکہ وہ ایز آن ڈیٹا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون اس کا اکاؤنٹیبل ہے، یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، کہاں پہ ایرر آیا، کہاں سے ہم نے غلط فیصلہ لیا، جبکہ ہمارے پاس ڈیٹا یہ کہتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب ہمارے پاس یہ 2 چیز ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب انفارم ڈیسیجن اور ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ کو امپلیمنٹ کیسے کریں؟ یہ کافی مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کچھ اسٹیپس میں توڑ لیں تو یہ آسانی سے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس کو کچھ چند اسٹیپس میں توڑ لیں تو یہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے آپ KPIs ڈیفائن کریں کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹا کے حصول کی تیاری کریں۔ ڈیٹا کے حصول سے مراد آپ کی سورسز کیا ہوں گی اور کہاں سے ڈیٹا آئے گا۔ ہمارے کیس میں ہم مارکیٹنگ کمپین پہ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ چینلز ہوں گے، سوشل میڈیا ہوگا، ای میل مارکیٹنگ ہوگی، ویبینارز ہوں گے، سیمینارز ہوں گے، SMS یا ای میل مارکیٹنگ ہوگی۔ تو یہ ہمارے سیگمنٹس ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم اس کو سورسز جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی، پھر ہم اس کو لے کر آئیں گے، انالائز کریں گے ڈیٹا کو، اور اس کو کچھ اسٹیپس بائی اسٹیپس توڑنے کے بعد ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ڈومین نالج بہت امپورٹنٹ ہے، سارا ٹیکنالوجی کا اس میں کھیل نہیں ہے۔ اس میں زیادہ تر آپ کی ڈومین نالج آئے گی، آپ کی یعنی کہ میں یوں کہوں گا کہ 60% to 70% آپ کی ڈومین نالج اور ڈومین کے اسکلز ہوں گے، یعنی مارکیٹنگ کے، اور باقی ریسٹ آپ کی ٹیکنالوجی ڈیٹا انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوگی، اوبویسلی انجینئرنگ انالیسس سے ریلیٹڈ ہوگی۔ جب ہم سورسز کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوتے ہیں، ڈیٹا کو گیٹ کر لیں گے، ڈیٹا کو ہم آرگنائز کریں گے، آپٹیمائز کریں گے، اور اس میں سے ایکشنیبل انسائٹس ایکسٹریکٹ کریں گے۔
جتنے بھی میں نے آپ کو اسٹیپس بتائے ہیں یہ ہر ایک اسٹیپ کافی کروشل ہے اور کنیکٹڈ ہے آپس میں. کسی ایک میں غلطی امپیکٹ کرے گی آئندہ آنے والے اسٹیپ پہ. تو یہ بہت زیادہ سننے میں اسٹریٹ فارورڈ لگ رہا ہے لیکن یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ کیا جائے یا اسٹریٹجی کے ساتھ کیا جائے یا چنکس میں توڑنے کے بعد پراپر ٹیسٹنگ کے ساتھ کیا جائے تو یہ اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. یقین جانیے بہت ساری آرگنائزیشن ایسی ہیں جو ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ کی بیہاف پہ بیسڈ پہ بہت اچھے اور انفارم ڈیسیجنس کر رہی ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے اس سیریز کے آغاز میں 4 ان کے ذکر کیے تھے. ایک میں نے ذکر کیا تھا اسٹیٹ آف میساچوسیٹس جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک اسٹیٹ ہے. ان لوگوں نے ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ اور ڈیٹا انالیٹکس کی مدد سے ویسے تو بہت سارے فوائد حاصل کیے اور لیکن جو اہم فوائد سب سے زیادہ اہم فوائد ہیں میں آپ کے لیے ریویو کے لیے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, آپ دیکھ لیجیے گا, ضرور اس کو ریویو کیجیے گا. ان کو 3 فائدے ملے اسٹیٹ آف میساچوسیٹس کو. وہ جو 3 فائدے اسٹیٹ آف میساچوسیٹس کو ملے ٹاپ کے 3 فائدے, ویسے تو کافی زیادہ کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسکائی از دا لمٹ, آپ اس کو ہر سیکٹر میں, اور جب اسٹیٹ یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ان کے پاس وہ کافی لمٹ لیس ہوتی ہے. ان کے پاس کافی زیادہ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو وہ کمبائن کر کے اور بہت کچھ کر سکتی ہے. بہرحال جو انہوں نے 3 فائدے سب سے پہلے اٹھایا وہ تھا ہیلتھ کیئر آؤٹ کم, نمبر 2 ایجوکیشنل پرفارمنس اور نمبر 3 پبلک سیفٹی. ہیلتھ کیئر آؤٹ کم میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈیٹا کو انالائز کیا, پیشنٹ کے ڈیموگرافکس کو, جو ان کا ٹریٹمنٹ آؤٹ کم آیا اس کو, اور ہاسپٹل کے ایڈمیشن ریٹ کو. تو اسٹیٹ نے ان 3 چیزوں کو انالائز کر کے آئیڈینٹیفائی کریے کہ ان کے ایریاز اور امپروومنٹ کیا ہے اور کیا ان کے ٹارگیٹڈ انٹرونشنز ہوں گی. مثال کے طور پہ ہاسپٹل کا ایڈمیشن ریٹ کو کم کرنا, پیشنٹ کے کرونک کنڈیشنز کو انالائز کرنا سچ ایز ڈائبٹیز اور ادر ہارٹ ڈیزیز. اچھا, جو ایجوکیشنل پرفارمنس میں ان لوگوں نے گین کیا وہ اگین اسٹوڈنٹ کے ڈیموگرافکس, ان کے ٹیسٹ اسکور اور ٹیچر کی پرفارمنس. تو اس کے بعد انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اسکول کے اور ڈسٹرکٹ کے ان اسکولوں کو جن کو ایڈیشنل سپورٹ چاہیے, اور اس کے اندر ان کو ہیلپ ملی کہ کون سے ایریاز اور کون سے اسکولز ایسے ہیں جن کو ٹارگیٹڈ اسسٹنس چاہیے ایجوکیشنل پرفارمنس میں. اچھا, پبلک سیفٹی میں ان لوگوں نے ڈیٹا کو گیدر کیا اور انہوں نے کچھ کرائم ڈیٹا کو انالائز کیا اور آئیڈینٹیفائی کیے ہائی رسک ایریاز, اور پھر کچھ پریڈکٹیو پولیسنگ الگوریدمز بنائیں اور جو کہ ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ لا انفورسمنٹ ریسورسز کو بہت ایفیشینٹلی امپلیمنٹ کر سکیں اور پریونٹ کر سکیں اس کرائم کو جو کہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے آؤٹ کم میں ظاہر ہے کافی ریڈیوس ہوئے, ان کے کرائم ریٹ کافی ریڈیوس ہوا اسٹیٹ اوور آل دی اسٹیٹ. تو یہ 3 بینیفٹ تو انہوں نے لیے ہی لیے. اس کے علاوہ اسکائی از دا لمٹ, وہ ہیومن ریسورس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, اوبویسلی کر بھی رہے ہوں گے, لیکن جو رپورٹ میں نے پڑھی, جو چیزیں میں نے انالائز کی سمجھی, وہ میں نے سوچا آپ کو بتاؤں. کہ ابھی تو ہم صرف مارکیٹنگ کمپین کی بات کر رہے تھے, یہ بات خالی آرگنائزیشنس تک لمیٹڈ نہیں ہے. آپ چاہے اس کو کسی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کریں, کسی فرد واحد پہ امپلیمنٹ کریں. میں اگر اپنے ڈیٹا کو دیکھوں کہ میری عادات کیا ہیں, میں کیا کر رہا ہوں, میں نے پچھلے 3 سال 4 سال میں کیا اچیو کیا, میری کیا فریکوینسی رہی ہے, میرا سوچنے کا کیا طرز عمل رہا ہے. تو یہ کسی بھی اکائی پہ آپ بعض اوقات ایک خاندان ایک اکائی ہوتا ہے, ایک سٹی ایک اکائی سے مراد ایک یونٹ ہوتا ہے, فرد واحد ایک یونٹ ہوتا ہے, کوئی آرگنائزیشن ایک یونٹ ہوتی ہے. اگین یہ اسٹریٹجی آپ وہی بات ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی KPI کیا ہے, آپ کو کیا اچیو کرنا ہے, اسی حساب سے اسی کے گرد گرد پھر یہ چیزیں چلتی ہیں. جو کچھ بھی ہم نے ابھی میں نے ذکر کیا اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. میں اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو دکھاؤں گا مارکیٹنگ کمپین کے ڈیٹا پہ, کیسے ہم یہ انالائز کریں گے کون سے سیگمنٹس ہمارے اچھے رہے, اور اس پہ ہم ریکمنڈیشن دیں گے کہ ہم لوگ ان کو کنٹینیو کریں کیونکہ ان کی پرفارمنس ہماری اچھی رہی ہے. لکیلی یہ اس کے اوپر میں نے کام کیا تھا, تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں, اور ہم نیکسٹ سیشن میں اس کی امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے اس کو ہم انالائز کر سکتے ہیں اور
ریکمینڈ کر سکتے ہیں. جی.